برگزیدہ پیغمبر ہے، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر ہے، ابو البشر ثانی پیغمبر ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا کس انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک ہی دعوت دیتے ہیں، آؤ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ لوگو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، آؤ لوگو اپنی گناہوں کی معافیاں مانگو، آؤ لوگو شرک کو چھوڑ دو، آؤ لوگو بغاوت کو چھوڑ دو، آؤ لوگو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، قوم تو قوم رہی، اپنا سکا بیٹا بھی نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا دوسرا مقام، قرآن کا دوسرا مقام، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ ذرا آئیے تو صحیح نا، ہدایت اگر انبیاء کے اختیار میں ہوتی، ہدایت کسی انسان کے اختیار میں ہوتی، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو تک منتقل کر کے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے۔ لیکن میں جب بھی قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جب بھی میں قرآن کو دیکھتا ہوں، پیغمبر کے فرمان کو دیکھتا ہوں، مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت کسی کے قبضے اور اختیار میں نہیں۔ دیکھیے تو صحیح نا، سورت کا نام سورت الہود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا اے نوح پیغمبر کشتی کو تیار کر، کشتی کو تیار کر کے اپنے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جو لوگ ہدایت پر آ چکے ہیں، ان کو اپنے ساتھ سوار کر، اور جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی سوار کر کے میرے حکم سے کشتی پر سوار ہو جا۔ اب کشتی جا رہی ہے، طوفان نوح آ چکا ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، کشتی چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز لگاتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ سورت کا نام سورت الہود ہے، 12واں سپارہ ہے، آیت کا نمبر 41 ہے۔ 41 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، 42 اور پورا رکوع اللہ کریم نے نوح علیہ السلام اور اپنے بیٹے کا مکالمہ بیان کیا۔ فرمایا نادا نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، بیٹے نے نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سامنے دیکھا، پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، آواز دے رہے ہیں، کیا آواز دیتے ہیں؟ یا بنیا یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہدایت قبول کر لے، سیدھے راستے کی طرف آ جا، اللہ کی بغاوت چھوڑ دے، شرک کو بھی چھوڑ دے۔ یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بے ہدایتوں کے راستے پر نہ چل۔ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ اگلی آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ منظر پیش کر رہے ہیں، باپ اور بیٹے کا مکالمہ، کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پانی ہے یہ نیچے نیچے رہ جائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، سبحان اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرا بیٹا یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب پہاڑوں پر بھی آ جاتا ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اونچے اونچے بنگلے بھی گر جاتے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بھی گر جاتی ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ فرمایا اس کو پانی نہ سمجھ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اور اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا الا من رحم، الا من رحم، جس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور اللہ اسی پر رحم کرے گا جو اللہ کے راستے پہ چلے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو اللہ کی کتاب کو مانے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو مسئلہ توحید کو مانے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو شرک کو چھوڑ دے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو رسم و رواج کو چھوڑ کر پیغمبر کی سنت طریقے پہ چلے گا، اللہ
اسی پر رحم کرے گا جو دین پر چلے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو شریعت پہ چلے گا، اللہ اسی پر رحم کرے گا جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ فرمایا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے الا من رحم۔ اتنی دیر میں باتیں ہو رہی ہیں، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اتنی دیر میں اللہ کا عذاب جوش میں آیا، پانی نے جوش مارا۔ جودی پہاڑ پر، جس پہاڑ پر بیٹا کھڑا ہوا تھا، ادھر باپ سامنے مکالمہ ہو رہا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی دیر میں پانی نے جوش مارا، اوپر سے اللہ کا عذاب آیا۔ حال بینہما الموج، موجیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر ہدایت پیغمبر کے اختیار میں ہوتی تو بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا قرآن کا ایک اور واقعہ اور ایک اور منظر تمہارے سامنے پیش کروں۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اللہ نے ان سے بڑے امتحان لیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے کیونکہ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا یہ منظر سنیے۔ سورت کا نام سورت المریم ہے، رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ کریم منظر پیش کر رہے ہیں، واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدیقا نبیّا۔ میرے پیغمبر میرے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیّا، آیت نمبر 40-41 ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ذرا توجہ کرنا، ایک میری بات توجہ سے سننا۔ ابراہیم خلیل اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس باپ کا گھر ہے جو اپنے ہاتھوں سے بت تراش رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے۔ ایک بنایا ٹھیک نہیں بنا، توڑ دیا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، چوتھا بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش اس گھر میں ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ صبح و شام دیکھتے ہیں میرا باپ کیا کر رہا ہے، خوبصورت بت بن جاتا ہے، بازار میں لے جاتا ہے، منڈی میں بیچ کر آ جاتا ہے، پھر صبح شروع ہوتا ہے، بنانے لگتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پرورش اس باپ کے گھر میں ہو رہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بت تراش رہا ہے۔ اور آدمی کی جہاں پرورش ہوتی ہے ذہن ویسے بنتا ہے، لیکن ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں، اللہ نے آزر کے گھر میں موحد بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیا۔ اللہ نے مقام عطا کر دیا، عزتوں سے نواز دیا۔ اب یہی ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ یا ابت، بڑے پیار سے، یا ابت، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا۔ معبود کے اندر یہی تین صفتیں ہوتی ہیں۔ جو بندے کا الہ ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، اس کے اندر یہی صفات ہونی چاہیے۔ اس کے پاس غیب کا علم بھی ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہو، وہ سن بھی رہا ہو، وہ میرے اور تیرے حالات کو تبدیل کرنے پہ قادر ہو۔ فرمایا ابا جان جن ہستیوں کی تو عبادت کر رہا ہے، جن کے سامنے تو سجدے کر رہا ہے، جن کے نام کی تو نذر و نیاز دے رہا ہے، جن کے نام کے چڑھاوے تم چڑھا رہے ہو، لا یبصر لا یسمع ولا یغنی عنک شیئا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میں ابا جان
آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دے دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے رسالت عطا کر دی ہے، میرے پیچھے چلیں۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، یہ سارے شیطانی کام ہیں، یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑے پیار سے بار بار کہہ رہے ہیں یا ابت یا ابت۔ قرآن کا یہ مقام سورہ مریم 5واں رکوع آیت نمبر 40 اور 41 گھروں میں جا کر دیکھنا کہ باپ بیٹا اپنے باپ کو کیسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے نا، اولاد کو دے دیتا ہے، والدین کو نہیں دیتا، والدین کو دے دیتا ہے، اولاد کو نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ایک دفعہ بھی آگے باپ نے نہیں کہا یا بنیا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے بیٹا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہنے لگے؟ آگے سے دھمکی دینے لگے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں کہا، یا بنیا بھی نہیں کہا، یا ابن بھی نہیں کہا، بیٹا بھی نہیں کہا، سیدھا کہنے لگے یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، میری بات کان کھول کے سن لے۔ صبح و شام جو تو ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، صبح و شام جو تو خلاف تنقید کر رہا ہے، لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو ان باتوں سے نہ رکا، وہجرنی لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، قربان جاؤں۔ اللہ کا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، باپ گھر سے نکال رہا ہے، نکل گئے ہیں، آگے قوم کے سامنے گئے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو مسئلہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، قوم بھی نہیں مانتی، قوم بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف ہو جاتی ہے، بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، بادشاہ سے مقابلہ ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے بھی کڑوی باتیں کر دیتے ہیں، بادشاہ بھی بے ہدایت ہے، گمراہی والا ہے، بادشاہ بھی، قوم بھی، باپ بھی، سارے مل کر کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو جلا دو۔ اللہ اکبر۔ سارے ابراہیم خلیل اللہ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سارے ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ اوپر سے تدبیریں کر رہا ہے، میرا اللہ اوپر سے بچانے والا ہے، وہ چاہے تو پتھروں کے اندر کیڑوں کو بچا کر رزق دے دے، وہ چاہے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر بچا دے، ادھر سے وہ مارنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں 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 ابراہیم، مارنا تو دور رہا، میں تیرا ایک بال بھی نہیں جلنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے ختم کر دینا، آگ کا کام ہے راکھ کر دینا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نہیں نہیں نہیں، جلانا تو دور کی بات ہے، میں تیرا ایک بال بھی نہیں جلنے دوں گا، بلکہ میں اللہ حکم کر رہا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج میں اللہ حکم دے رہا ہوں، کونی من علی ابراہیم، اے آگ آج میں اللہ حکم دے رہا ہوں، کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا جو ہمارے راستے پہ چل پڑتے ہیں نا، جو ہدایت پہ چل پڑتے ہیں، پھر ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، میں اللہ ان کو پھر ایسے بچاتا ہوں، پھر اللہ میں ان کی ایسے حفاظتیں کرتا ہوں، باپ بھی ناراض ہو جائے، قوم بھی ناراض ہو جائے، بادشاہ بھی ناراض ہو جائے، وقت کا حاکم بھی ناراض ہو جائے، فرمایا جو میرے لیے میرے راستے پہ ہدایت پہ چل پڑتا ہے، میں اللہ پھر اس کو دنیا کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دکھاتا ہوں کہ میں اللہ ان کی کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، میرے پیغمبر کی ساری زندگی اور سیرت پڑھ لو، دور سے آ رہے ہیں، حبشہ سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، فارس سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں،
دنیا کے کونے کونے سے آ کر صحابہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، اپنے سکے رشتے دار، سکے چاچے، ان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ اللہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت میں اللہ کے اختیار میں، ہدایت کسی کی وراثت نہیں کہ باپ گیا پیچھے بیٹے کو مل جائے گی، بھائی گیا تو بھائی کو مل جائے گی، بیٹا گیا تو باپ کو مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، ہدایت میں اللہ کے اختیار میں ہے، میں اللہ جس کو چاہوں دے دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، میں اللہ کے سامنے اور میں اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہدایت اللہ دیتا کس کو ہے؟ اس کے پھر 4 درجے ہیں۔ جو انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، دل میں ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی رزق حلال کماتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور ایک آدمی شروع سے چوری چکاری اور حرام خوری کا رزق کماتا ہے، اللہ اس کو حرام کا رزق، اس لیے کہ وہ محنت ہی حرام کی طرف کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سے انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت اور سیدھا راستہ دے دے، اللہ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا